بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. صدق الله مولانا العلي العظيم. اللہ تعالیٰ نے ان آیات سے پہلے جو مضمون ارشاد فرمایا تھا اس میں صراحت کے ساتھ یہ جملہ آیا تھا، انہ لا یفلح الظالمون، کہ آخرت میں ظالم لوگ اور ظالم اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا جو اللہ کے ساتھ شرک کریں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، جن کا ایمان نہیں بلکہ انکار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں اگر کچھ تھوڑا بہت عزت مل گئی، اگرچہ وہ بھی اس کے اندر پائیداری نہیں ہے اور وقتی چیز ہے، لیکن آخرت میں تو کسی بھی اعتبار سے فلاح کا، کامیابی کا ملنا ناممکن ہے. فلاح نہ ملنے کی کیفیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یا آج کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ ہم قیامت کے دن مشرکوں کو جمع کر کے پوچھیں گے، این شرکاؤکم الذین اشرکوا، جن لوگوں کو تم شریک ٹھہراتے تھے دنیا میں، اپنا کارساز جانتے تھے، اپنا مددگار پکارتے تھے، کہاں ہیں؟ آج تم پریشانی کے عالم میں ہو، بدحواسی کے عالم میں ہو. کہاں گئے جن کو تم پکارا کرتے تھے تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں؟ اللہ کے ساتھ تم نے ان کو شریک ٹھہرا رکھا تھا. آج تمہیں تمہارے کرتوتوں کی سزا ملنے والی ہے، تو بلا لو. کہاں ہیں وہ جن پر تمہارا اعتماد تھا، جن پر تم فریفتہ تھے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم لم تکن فتنتہم، کہ جب اللہ تعالیٰ ان سے یہ سوال کریں گے کہ لے آؤ، بلا لاؤ جن کو تم پکارا کرتے تھے اللہ کے علاوہ، تو اللہ نے فرمایا وہ قسمیں کھا کر بدحواسی کے عالم میں بولیں گے، بوکھلا جائیں گے، واللہ ربنا، بخدا ہمارے رب، ہم نے تو آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. گویا کہ جھوٹ بول دیں گے کہ اللہ ہم تو آپ کو مانتے تھے، ہم نے کسی کو. چنانچہ سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون ارشاد فرمایا کہ ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دے دیں گے، منہ پر بند لگا دیا جائے گا اور بولنے کی سکت نہ رہے گی. اللہ تعالیٰ اعضاء کو زبان دے دیں گے، اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور یہ بھی پھر ایک وقت آئے گا کہ اپنے خلاف گواہی دیں گے. یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دوسری آیتوں میں بیان فرمایا ہے.
یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، کہ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس روز ہم تمام مخلوقات کو جمع کریں گے۔ تو جمع کرنا پہلے پایا جائے گا، پھر اللہ نے فرمایا ثُمَّ نَقُولُ، پھر ہم مشرکین سے کہیں گے۔ تو پہلے جمع کرنا پایا جائے گا، جمع کرنے کے بعد جب تمام مخلوقات کو اللہ تعالی حشر کے میدان میں جمع کر دیں گے تو اس کے بعد اللہ نے لفظ استعمال کیا ثم۔ عربی کا قاعدہ ہے کہ ثم کو اللہ تعالی وہاں لاتے ہیں جہاں کچھ دیر کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، یعنی محشر میں جمع کرنے کے بعد فوراً سوال و جواب شروع نہیں ہو جائے گا، بلکہ ایک لمبے عرصے تک حیرت میں، تذبذب کے عالم میں رہیں گے، کھڑے رہیں گے۔ مدت کے بعد حساب و کتاب شروع ہوگا، اور وہ روایت میں آتا ہے کہ تمام لوگ اکٹھا ہو کر حضرت آدم کے پاس جائیں گے، ہر ایک اپنے اپنے نبی کے پاس جائے گا، اور پھر سب انکار کریں گے، اور آخر میں حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھے ہو کر آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرمائیں گے، اللہ سے درخواست کریں گے۔ بہرحال محشر میں جمع ہو جانے کے بعد ایک لمبا عرصہ گزرے گا۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرصے کی تعیین بھی فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب اللہ تعالیٰ تم کو حشر کے میدان میں جمع فرمائیں گے، اسی طرح جمع فرمائیں گے جیسے تیروں کو ترکش میں جمع کیا جاتا ہے، اور 50,000 سال اسی طرح رہنا ہوگا۔ اللہ کے نبی کے حدیث کے الفاظ ہیں کہ 50,000 سال اسی طرح رہنا ہوگا۔ تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس انداز میں بیان فرمایا کہ ہم محشر میں جمع کریں گے، پھر ایک عالم تک، ایک لمبے وقت تک مدت گزارنے کے بعد ثم نقول، پھر حساب و کتاب شروع ہوگا، اور کہیں گے کہاں ہیں وہ شرکاء۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ بوکھلا جائیں گے مشرکین اور کہیں گے واللہ ربنا، اے اللہ، اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے ہم تو نہ مشرک تھے۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ جب ان کو ان کے اعضاء کے خلاف، یا اعضاء کو ان کے خلاف ہاتھ پیر گواہی دیں گے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ خطاب کر کے فرمائیں گے انظر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے اپنی جانوں پر کیسا جھوٹ بولا ہے کہ جو شرک وہ دنیا میں کیا کرتے تھے اس سے بھی انکار کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جن کو یہ لوگ دنیا میں پکارا کرتے تھے وہ تو سب کے سب غائب ہو گئے، آج کچھ بھی کام نہیں آ رہا، اور سوائے رسوائی کے کچھ اور مقدر نہیں ہے۔ یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے اخیر کی آج تلاوت کی جانے والی آیت میں بیان فرمایا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی آخرت میں جو رسوائی ہونے والی ہے اس کو بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اس دن کو یاد کرو، یا وہ دن یاد رکھنے کے قابل ہے، یعنی کبھی مت بھولنا۔ مضمون کی شروعات اللہ نے اس طرح فرمائی کہ وہ دن بھولنے کے لائق نہیں ہے کہ جس دن سب کو جمع کیا جائے گا۔ وہ دن یاد رکھے جانے کے لائق ہے، قابل ہے کہ جب ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، یعنی مخلوقات کو اکٹھا کریں گے، پھر جن لوگوں نے شرک کیا ہوگا ہم ان سے پوچھیں گے
این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کے بارے میں تمہارا یہ دعویٰ تھا کہ وہ خدائی میں اللہ کے شریک ہیں؟ ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین۔ اس وقت ان کے پاس کوئی بہانہ نہ ہو سکے گا سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے ہم تو مشرک نہ تھے۔ یہ جملہ بوکھلاہٹ میں جھوٹ بول جائیں گے، لیکن پھر اعداء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اس کا سورہ یاسین میں ذکر ہے، اسی طرح حامیم السجدہ میں اس کا ذکر اللہ نے فرمایا، انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما كانوا یفترون۔ اللہ فرمائیں گے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں یہ اپنے معاملے میں کس طرح جھوٹ بول جائیں گے، اور جو معبود انہیں انہوں نے جھوٹ موٹ تراش رکھے تھے، جو معبود انہوں نے جھوٹ موٹ بنا رکھے تھے، ان کا انہیں کوئی سراغ نہ مل سکے گا، یعنی وہ ان کے بالکل کام نہ آئیں گے، سوائے ذلت و رسوائی مقدر ہاتھ آئے گی۔